عمران خان کا جو خوف ہے وہ ان دونوں خاندانوں کو اور ان دونوں جماعتوں کو اتنا زیادہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ٹکے ٹوکری ہو گئی ہیں، ان کی سیاسی طور پر کوئی حیثیت اور اوقات نہیں رہی۔ ان کو عمران خان بظاہر تو قید ہے، جی لیکن وہ آزاد ہیں، اور یہ اتنے غلام اور قید ہیں کہ ان کی اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ محسن نقوی نے ایک تقریر کی اور میاں نواز شریف نے پارٹی کو کہا کہ آپ نے اس پہ رسپونڈ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں، انہوں نے درمیان میں ڈرامہ کرنے کی کوشش کی، بلاول نے وہاں پہ تھیٹر لگایا جا کے کشمیر میں، اور انہوں نے پورا ڈرامہ کیا، ان کو یہ اسکرپٹ دیا گیا تھا کہ تم لوگ، اور لیکن پاکستان کے لوگ باشعور ہیں، لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، اس لیے لوگوں نے ان کا منجن نہیں خریدا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ کل شہباز شریف جا پہنچے آصف علی زرداری کے پاس، بالکل اور یہ جو میٹنگ تھی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہلے سے زیادہ قریب آنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جیسے جیسے 27 سپٹمبر قریب آئے گا ویسے ویسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان قربتیں اور بڑھتی چلی جائیں گی۔ دیکھیں، اس پورے نظام میں عمران خان اور تحریک تحفظ انعام پاکستان، ان کے علاوہ پورے کا پورا نظام جو ہے نا وہ ایک ہی کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کشتی میں سوراخ تو ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ کشتی ڈوبے گی تو ہم سارے ڈوب جائیں گے۔ اب یہ سارے اس سوراخ کو بند کر رہے ہیں، اور یہ سارے کیونکہ خوف ہے عمران خان کا، سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر عمران خان آ گیا تو نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے عمران خان کا جو خوف ہے اس نے ان کو مجبور کر دیا ہے کہ نواز شریف جو ہیں اور آصف علی زرداری، یہ اپنی عزت، سیاسی طور پہ اپنی عزت، غیرت، خودداری، اس ساری کو انہوں نے ذبح کر دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میاں نواز شریف نے جس دن فارم 47 کو سینے سے لگایا تھا، اس دن میاں نواز شریف نے فارم 47 والے دینے والوں کو کہا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، اور اس دن میاں نواز شریف نے کہا کہ اب آپ فیصلہ کریں گے، اور کیونکہ میں نے قبول ہے قبول ہے قبول ہے 3 بار کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اب جو ہے وہ اسی کے مطابق چلوں گا۔ میاں نواز شریف اس معاملے میں میرا جسم میری مرضی والے نہیں ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ میاں نواز شریف اس معاملے میں اس سوچ کے حامل ہیں کہ میرا سیاسی جسم اور تمہاری مرضی، کیونکہ میاں نواز شریف کو اس بات کا پتہ ہے کہ جس ان کی سیٹ میں، جس ان کی جماعت میں روح جس نے پھونکی ہوئی ہے، تو وہ سیاسی طور پہ ادھر ہی سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ میاں نواز شریف کو پتہ ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں کسی جس نے ہمارے سیاسی جسم میں روح پھونکی ہے ہم اس کو بالکل جواب دیں۔ ایسا ہی۔ عمران خان، میں نا پہلے بھی 1-2 ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک جرنلسٹ کے پاس ہم بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ ظاہر ہے سیاسی مخالفت کسی کی ہو سکتی ہے، سیاسی طور پہ آپ ان پہ تنقید کر سکتے ہیں، نظریاتی طور پہ تنقید کر سکتے ہیں، جو وہ ملک کے ساتھ انہوں نے پہلے کیا یا پچھلے 4 سال سے ملک کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، جو وہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، جو وہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں، تو پاکستان کی آنے والی نسلیں بھی ان کو معاف نہیں کریں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، زندگی دے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ زندگی کس کی کتنی ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، ایج کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، لیکن ایک ایوریج لائف ہے نا، کہ بالکل۔ پاکستان میں ایک ایوریج لائف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دے، لیکن موت ایک حقیقت ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ کل ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کسی کی بھی زندگی کا نہیں پتہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے، لیکن میاں صاحب جو میاں نواز شریف نے پچھلے 4 سال میں خاص طور پہ ملک کے ساتھ کر چھوڑا ہے اور جو اس وقت کر رہے ہیں، اگر اسی رستے پہ چلتے چلتے میاں صاحب مطلب ان کی کل کو لیگیسی لکھنی پڑ جا سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی کیا لیگیسی لکھیں گے، کہ بالکل انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی اور اپنے خاندان کی کرپشن اور ان کی سیٹوں کے لیے، اپنی کرپشن لوٹ مار کے لیے، جو پیسہ کما کے باہر بھجوایا تھا اس کو بچانے کے لیے، انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا، لوگوں کے ساتھ کیا کیا، پاکستان کو کیسے نقصان پہنچایا، اور ان کی عزت، غیرت، خودداری وہ کہاں، مطلب ان کا کیا لکھوں گا، وہی لکھیں گے نا جو لکھنا ہے۔ اور میاں نواز شریف کا کیا خوف ہے، وہ ہے عمران خان کا خوف۔ میاں نواز شریف جب دیکھتے ہیں کہ عمران خان آ گیا، تو وہ جو ہم نے پوری عمر آج جس وجہ سے شریف خاندان کی پاکستان کے لوگ مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ تو پہلے ہی ہمارے ساتھ نہیں رہے، تو وہ پیسے بھی ہمارے پاس نہ رہے، تو وہ پراپرٹیز بھی ہمارے پاس نہ رہے، وہ اثاثے و جائیدادیں بھی ہمارے پاس نہ رہے۔ اس وجہ سے عمران خان کے خوف سے یہ اکٹھے ہیں۔ اب میری خبر یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مزید قریب آنے جا رہے ہیں، جیسے 27 قریب آئے گا، اور یہ شاید پیپلز پارٹی وزارتیں بھی لے لے۔ اور دوسری جو بات آپ نے کی کہ نون لیگ کے وزیر جو ہیں وہ اب ٹاک شوز میں یہ وزارتیں بھی لے لیں، آپ نے کہا پیپل پارٹی جی شاید۔ بالکل اچھا ٹھیک ہے۔ بالکل۔ اور جو آپ نے بات کی کہ پیپلز اپنا نون لیگ کے منسٹرز کہنا شروع ہو گئے کہ شاید عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے، تو انہیں اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے
یعنی سوشل میڈیا پہ چاند اکاؤنٹس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ تنقید ضرور کریں، لیکن موجودہ نظام کو نظر آ رہا ہے کہ خیبر میں جب سہیل آفریدی گئے، اس سے پہلے 5 اگست کو جس طرح سے لوگ پورے ملک کے اندر ایکٹیویٹیز ہوئیں، اور 90% جگہوں کے اوپر 5 اگست کو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں تھی، ایم این ایز ایم پی اسٹیک ہولڈرز نہیں تھے، لوگ خود بالکل نکلے ہیں۔ ایسا اس کے بعد پھر ابھی 13 اگست اور 14 اگست کی درمیانی رات جس طرح سے پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے عام لوگ نکلے، بالکل مطلب اس پہ بھی 10% تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی اسٹیک ہولڈرز نکلے۔ اس سے پہلے جب خیبر میں آپ دیکھ لیں کتنے زیادہ لوگ نکلے، اسلام آباد میں کیا ایکٹیویٹی تھی، تو موجودہ نظام کو نظر اور آ اس رہا ہے فیصلہ کن جلسے میں کتنی بڑی تعداد تھی سر؟ جلسے، حالانکہ اس جلسے کے سے پہلے کمپین چلی، اس کے بائیکاٹ کی، اور خود تحریک انصاف کے لوگوں نے چلائی، بالکل لیکن ناقابل یقین حد تک لوگ تھے۔ ابھی جو مناظر ہیں ناقابل یقین ہے کہ جس پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، خاص طور پہ سہیل آفریدی کو سوشل میڈیا پہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں، وہ کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، لیکن لوگ تو ان کے لیے نکلے۔ بالکل خیبر میں تو 13-14 اگست نہیں تھا، خیبر میں تو نہیں تھا، نہیں تھا، ابھی آپ بنو میں بھی دیکھ لیں گے لوگ نکلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے تحفظات ضرور ہیں سہیل آفریدی پر کہ ان کو جلدی کی کال دینی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ 27 کی کال کے ساتھ نہیں ہیں۔ ابھی بھی لوگ اس امید لگائے بیٹھے ہیں کہ سہیل آفریدی 27 سے پہلے کی کال 27 سے پہلے کر دیں گے، یہ امید لگائی بیٹھے ہیں لوگ۔ بالکل لوگ چاہتے ہیں کہ وہ 27 سے پہلے دے دیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ 27 کے لیے پاکستان کے اندر تیاری نہیں کر رہے۔ اکثریت، ہاں پی ٹی آئی کے اپنے کچھ اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور میں حیران ہوں کہ مطلب وہ عمران خان کے ساتھ وفادار ہیں یا وہ کسی کے کہنے پہ عمران خان کی کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو 27 سپٹمبر کے کال کو کہ بائیکاٹ کی مہم چلائے ہوئے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ سہیل آفریدی جلدی نہیں نکل رہے تو 27 کو بھی مت نکلو، اور وہ 27 کے بائیکاٹ کی مہم چلا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمران خان کے وفادار ہیں، یا سوال یہ نشان ہے سر کہ اس جو میں ایک سوال بنتا ہے، دیکھیں 27 تو بیسکلی انہوں نے فائنل کال کا رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ بات خود بھی کہی کہ اگر عمران خان کی صحت کے حوالے سے اس طرح کوئی تشویشناک خبر آ جاتی ہے ہمارے پاس تو ہم پہلے بھی 27 سے پہلے لانگ مارچ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سر ہم دیکھتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ خود بول رہے ہیں کہ ان کا صحت کا میں کوئی اسی پہ آ رہا ایشو نہیں ہوں۔ ہے۔ دیکھیں اب ایک بات تو اب طے ہو گئی ہے نا، یعنی اس پہ تو فل سٹاپ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ عمران خان کی فیملی کا جب پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایسا کوئی بلڈ پریشر والا ایشو نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے ہمیں، اور صحت والے معاملے پہ عمران خان صاحب کی فیملی ہی اتھارٹی ہے، ان کو ہی بات کرنی چاہیے۔ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر یہ اسٹیبلش کر دیا جائے کہ عمران خان صاحب کے یہ ایشوز ہیں، اور اس کے بعد خود ہی کچھ کر دیا جائے، تو کہا جائے گا پہلے سے اسٹیبلش تھا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس طرح سے وہ سہیل آفریدی کا سپر فٹ تھے اور ان کا کوئی ایشو نہیں ہے، تو صحت والے معاملے پہ میرا خیال ہے کہ ہمارے سورسز جو بھی کہہ رہے ہوں، اور میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ میرا سورس میں بتا دوں گا کہ وہ میرا سورس کون سے 2 سورسز تھے، انٹیلیجنس ایجنسیز والا معاملہ نہیں ہے، تو اس لیے اب اس کے اوپر تو فل سٹاپ ہے۔ یہی وجہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اب 27 سے پہلے کے چانسز اس لیے کم نظر آتے ہیں، کوئی سچویشن نہیں ڈیولپ بھی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتی، لیکن چانسز اس لیے کم نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت تک عمران خان صاحب کی بہنوں کا متفقہ طور پہ، تینوں بہنوں کا یہ ہے کہ عمران خان کو بلڈ پریشر کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور ان کی صحت کی تشویشناک خبروں کے جو ہے وہ بالکل غلط ہیں، اور کسی کو اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ انہوں نے فل سٹاپ لگا دیا ہے۔ بالکل لیکن آپ نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے اب 27 سپٹمبر کی کال کے حق میں بات کی منگل کو۔ باقی جہاں تک بات ہے یہ جو حکومتی منسٹرز بات کر رہے ہیں، ان کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اگر سہیل آفریدی 5-6-7 جگہوں پہ اسٹریٹ موومنٹ کامیاب کر لیتے ہیں تو پھر شاید عمران خان سے ملوا دیا جائے، اور حکومت کے وزراء یہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اسلام آباد آنے کے حوالے سے شاید منع کر دیں، جس کا مجھے نہیں لگتا کہ اس بار وہ منع کریں گے، کیونکہ پہلے انہوں نے 26 نومبر کے بعد یہ ضرور کہا تھا کہ ابھی آپ اسلام آباد نہ آئیں، کیونکہ سچویشن اس وقت بہت ایسی بن گئی تھی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیونکہ موجودہ جو ہمارا سسٹم ہے، ان کی امریکہ کے ساتھ جتنی قربت ہو گئی تھی، اور جتنا ہمارا نظام اور امریکہ اور ٹرمپ اور یہ سب قریب آ گئے تھے، تو اس کا عمران خان کو بھی اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ ابھی آپ دوبارہ اسلام آباد بلائیں گے، دوبارہ 26 نومبر سے بڑا واقعہ ہو جائے گا، بالکل مرید کے سے بڑا واقعہ ہو جائے گا۔ لیکن اب میرا خیال ہے کہ سچویشن اس طرح کی آ گئی ہے، جس طرح کی موجودہ نظام خود پھنس گیا ہے، انٹرنل لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے یہ کیا، حکومت کہہ رہی ہے انہوں نے یہ کیا ہے، تو میرا خیال ہے عمران خان نہیں روکیں گے، لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ پریشر بن جاتا ہے تو 27 سے پہلے عمران خان سے ایک ملاقات کروا دی جائے، اور پھر ان کی اسیسمنٹ ہے کہ عمران خان کہہ دیں گے کہ 27 سپٹمبر کی، اور دوسرا لیکن ایسا ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا کہ عمران خان روکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ملاقات والی بات ہے، یہ پی ٹی آئی کا مومنٹم یہ بتائے گا کہ وہ ملاقات کراتے ہیں یا نہیں کراتے،
اور تیسری اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی خبریں لیک کرنا ہوتا ہے نا جو حکومتی وزراء دے رہے ہیں، جی اس کا ایک تاثر ایک کنفیوژن بھی پیدا کرنا ہوتا ہے کہ کنفیوژن یہ ہو جائے کہ نہیں بھائی شاید 27 کا لانگ مارچ نہ کرنا پڑے اور شاید اس سے پہلے ملاقات ہو جائے، حکومت کا فلاں منسٹر ایک کہہ رہا ہے، ٹرک کی بتی آپ ایک کہہ ٹرک کی سکتے بتی۔ جی لیکن آپ دیکھ لیں کہ کال کس نے دی، سہیل آفریدی نے دی 27 سپٹمبر کی۔ انہوں نے ابھی جو انٹرویوز دیے 3 اینکرز کو جی یا جو انہوں نے سوالات جوابات ان سے ہوئے، اس میں انہوں نے کیٹیگوریکل کہا ہے کہ عمران خان بات چیت کے ذریعے باہر نہیں آ سکتے، ہمیں مزاحمت ہی کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے، انہوں نے ٹرک کی بتی ہے، اور انہوں نے کیٹیگوریکل یہ کہہ دیا ہے کہ سڑکوں پہ نکلے بغیر عمران خان رہا نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے یہ نہیں مجھے لگتا کہ یہ، اور پی ٹی آئی کے ورکرز میں بھی یہ کلیئرٹی ہے، بلکہ آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی کا ورکر تو اتنا جذباتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 27 تو بہت دیر ہے، پہلے کریں۔ جی اور آپ دیکھیں کہ ٹائم کیسے گزرا ہے، 5 اگست کو کا 10 دن گزر بھی گئے۔ میرے خیال میں سر ان میں سے جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ تر ایسے لوگ ہیں نا جو ماضی میں پہلے کبھی کسی مارچ کا حصہ بنے اور نہ دیکھیں وہ بننا اس چاہتے کو ہیں۔ نا دو طرح سے دیکھنا چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی سوشل میڈیا پہ بات کر رہا ہے تو بات کرنا آسان نہیں ہے، وہ باہر سے بیٹھ کے ٹویٹ کرتے ہیں یا ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ٹھیک تو ہے میں یہ نہیں کہوں گا بالکل کہ وہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں وہ مزے میں ہیں، صحیح ہے اور جو لوگ پاکستان سے حالات کے جبر کی وجہ سے گئے ہیں وہ ایک ایک دن اپنے ملک کو مس کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ خوش بیٹھے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ سیکیور ہیں، وہ وہاں پہ محفوظ ہیں۔ اگر کوئی امریکہ بیٹھا ہے یا یو کے بیٹھا ہے، وہ وہاں پہ بھی خود کو انسیکیور فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ واقعات پاکستان سے باہر ہوئے ہیں۔ تو یہ بات کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ 27 سے پہلے کی کال دینی چاہیے، اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سہیل آفریدی کے اوپر وہ سوالات اٹھا رہا ہے، تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے بڑے مزے میں بیٹھا ہے اور وہ مطلب اداروں کے کہنے پہ، ایجنسیوں کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ نہیں بھائی، ٹھیک ہے ان لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، ان کے گھر والوں کو اٹھایا گیا ہے، ان کے اوپر ایف آئی آرز ہیں، ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ بلاک کیے گئے ہیں، ان کے خلاف بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ بہت دیر ہے، پہلے ہونا چاہیے۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ جتنی بڑی لڑائی ہے اور جو اس سے پہلے واقعات ہو چکے ہیں جس طرح کے، تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی تیاری کی باقی زیادہ ضرورت ہے۔ تو 27 سپٹمبر ٹھیک کال ہے، میرے پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کا حق ہے، اسی طرح سے اب میں یہ تو نہیں ہے نا کہ میں کہوں کہ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اگینسٹ جو ہے تو وہ سارے غدار ہیں، اور نہ ہی دوسری سائڈ کو یہ سمجھنا چاہیے۔ تو یہ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ ڈسکشن جو مکالمہ ہے یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، میں آپ کو غدار قرار دیے بغیر یا کمپرومائز قرار دیے بغیر یا ایجنسیوں کا ٹاؤٹ کہے بغیر میں اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ سکتا ہوں۔ سننے والوں کو فیصلہ کر لینا چاہیے۔ میرا 27 سپٹمبر کے حوالے سے یہ پوری میں نے لمبی ویڈیو کی، اس میں نے یہی کہا کہ بھائی پاکستان سے باہر جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ لوگ جتنی بڑی تعداد میں نکالنے کے لیے آپ کو چاہیے اتنی بڑی تعداد میں تیار نہیں ہیں، بالکل، اور پھر لوگوں کے اندر ایک خوف ہے، لیکن جب آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں 1 2 3 4 5 تو وہ خوف لوگوں کا ختم ہوتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں نا 5 اگست سے لوگوں کا خوف نکلا، ابھی جب 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات لوگ نکلے، خوف لوگوں کا نکلا، کچھ اور ایکٹیویٹیز ہوں گی، خوف نکلے گا، لوگوں کو ایک حوصلہ ملے گا۔ تو ایک پوائنٹ آف ویو کا ایک وہ ہے اختلاف ہے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ جیسے ہمیں اپنی رائے کا حق ہے، ان کو ان کی رائے دینے کا حق ہے۔ اور دوبارہ یہ کہوں گا کہ جتنے لوگ باہر بیٹھے ٹویٹس کرنے کی بھی قیمت ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک پی ٹی آئی کا ورکر لاہور کا سہیل، اس نے ایک ری ٹویٹ کیا، اس کو اٹھایا گیا، پیچھے اس کی اہلیہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر اس کی اہلیہ کی جو میت ہے اس کو ایمبولینس میں جیل لے جایا گیا کہ دیکھ لو اپنی بیوی کا چہرہ۔ تو یعنی ایک ری ٹویٹ کرنے کی بھی اس وقت کیا قیمت ہے۔ تو باہر بیٹھ کے بھی اگر کوئی ٹویٹ کر رہا ہے تو وہ اتنا آسانی کے لیے مشکلات۔ میرا صرف اتنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا کا ورکر ہے اس کے درمیان میں جو فاصلے پیدا ہو گئے نا، اس سے تحریک انصاف کی جو عمران خان کی رہائی کی موومنٹ ہے اس کو ظاہر نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی خود یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا وہ اصل اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ طاقت ہے۔ اگر 8 فروری کا الیکشن پی ٹی آئی جیتی ہے تو اس کی وجہ عمران خان کی مزاحمت اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے۔ بالکل، اور ایک جتنے لوگ اب سہیل آفریدی پہ تنقید کر رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب سمیت پی ٹی آئی کے لوگوں کی جیت کی وجہ وہ لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کمپین کی، ایک نشان یاد کروایا، مومنٹم بنایا سارا کچھ، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کا کوئی اس پوری تحریک میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔
عمران خان کا پیغام انہوں نے پہنچایا، پاکستان سے باہر جو احتجاج ہوتے ہیں اس میں وہ نکلتے ہیں۔ میرا صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کور کریں ان کا فاصلہ ختم ہونا چاہیے، وہ ان کو سنیں، وہ ان کو سنیں، وہ ان کو قائل کریں، وہ ان کو قائل کریں، اور اس کے بعد جس بھی کنسنسس اس کے اوپر چلیں۔ اور جو لوگ 27 سپٹمبر کی کال کی یہ کہا کہ اس کی بائیکاٹ کی مہم چلا رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ دیر سے تو آپ نے نکلنا نہیں ہے، ان کے اوپر صرف میرا ہے کہ یہ تو وہ کوئی عمران خان کا فائدہ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، آخری سوال، 20 لاکھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ 20 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لے کے آئیں گے، کیا لگتا ہے آپ کو، کیونکہ گراؤنڈ پہ بھی ہم چیزوں کو دیکھ رہے، 20 لاکھ لوگوں کو لے کے آ سکیں گے؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، 2.5 لاکھ لوگ پہلے دن نکل آئے نا، کے پی سے، پنجاب سے، ملک کے مختلف حصوں سے 2.5 لاکھ اگر لوگ نکل آئے نا اور ایک مومنٹم بن گیا تو 20 لاکھ نکل سکتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا کسان تنگ ہے، آپ کا تاجر تنگ ہے، آپ کا نوجوان تنگ ہے، آپ کا سرکاری ملازم تنگ ہے، آپ کے ہر پاکستانی 99.99% پاکستان کے لوگ اس وقت تنگ ہیں۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بجلی کی قیمتیں ہیں، جو گیس کی قیمتیں ہیں، جو لوڈ شیڈنگ ہے، جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، جو انسرٹینٹی ہے، جو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ملیں بند ہو رہی ہیں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، مطلب ہر طرف سے ایک مایوس کن خبریں ہیں۔ کشمیریوں کے ساتھ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے، بلوچ علاقوں میں دیکھیں کیا صورتحال ہے، پشتون علاقوں میں دیکھیں کیا صورتحال ہے، ہر طرف ایک لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں یہ جو موجودہ نظام ہے یہ بارود کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بالکل 20 لاکھ لوگ نکل سکتے ہیں اگر پی ٹی آئی مومنٹم بنانے میں اسی طرح سے جس طرح سے لگے ہوئے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ان کا سوشل میڈیا اور ان کے درمیان فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا ان کی ایکٹیویٹیز کو آگے پہنچا کے لوگوں کو حوصلہ دے اور تیار کر۔ 20 لاکھ لوگ کوئی بڑی تعداد نہیں۔ 5 لاکھ تو وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر رجسٹر ہو گئے ہیں نا، یہ تو ابھی ان کا دعویٰ ہے نا، ہاں، یہ اور ان کا دعویٰ ہے، پنجاب سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں سہیل افریدی صاحب کے سب سے زیادہ وہاں سے یہ ان رجسٹر کا ہوئے۔ دعویٰ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں میں نے جو ایک چیز فیل کیا نا، میں مختلف حصوں میں، ملک کے مختلف حصوں میں جاتا ہوں، خوف ہے لوگوں کے اندر جو کچھ مرید کے میں ہوا 26 نومبر، لیکن ایک چیز اور بھی میں نے دیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جب فائنل کال ہوگی ڈیلی کی ایکٹیویٹیز میں اب ہم نے نہیں آنا، کہ فلانا جلسہ ہے تو فلانی ایکٹیویٹی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو فائنل انہوں نے کال کا دیا ہوا 27 سپٹمبر، اگر اس پہ آتا ہے 27 سپٹمبر اور نکلتے ہیں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار بس ایک بار تو نکلنا پڑے گا، ورنہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یہ نظام اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ جب تک یہ موجودہ سسٹم رہے گا تو ہر آنے والے دن پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا۔ کوئی ایک بھی پاکستانی محب وطن آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو یہ کہے کہ یہ حکومت اگر چلتی رہی تو پاکستان کے لیے کچھ بھلا ہوگا، کوئی فائدہ ہوگا، لوگوں کی زندگی میں آسانی ہوگی، ایک بھی پاکستانی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، تھینک یو، اللہ حافظ۔ میں کل جب شہباز شریف صاحب کو سن رہا تھا، جب وہ مارکہ حق کی یادگار کے افتتاح کرتے ہوئے کے موقع پر اور یوم آزادی کے موقع پر تقریر کر رہے تھے، تو ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد بنا، کتنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نے اپنے آنچل کی قربانی دی، اور ان کے ساتھ کیا ہوا، کتنے بزرگوں نے اپنی جانیں دیں، اور یہ ہوا وہ ہوا، اور بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک بنا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا پاکستان، آج کا جو پاکستان ہے، کیا اس پاکستان کے لیے جس طرح کا اس وقت پاکستان میں نظام ہے، کیا اس نظام کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، اپنے جانوں کی قربانیاں دی تھیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزتوں کی قربانی دی تھی؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ایسا ہی پاکستان چاہتے تھے؟ کیا قائد اعظم نے اس لیے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں پہ 4-5 کروڑ لوگ جس کو ووٹ دیں گے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اور جس کو کروڑوں لوگ مسترد کر دیں ان کو ملک پر مسلط کر دیا جائے؟ تو یقیناً ایسا پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نہیں چاہتے تھے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو کیا اسلام کسی بھی ریاست کو اپنے شہریوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک کا درس دیتا ہے جس طرح کا سلوک یہاں پہ پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ ساری شکایات، تحفظات بالکل اپنی جگہ بجا ہے، لیکن پاکستان، ہماری تو لڑائی ہی ساری پاکستان کی خاطر ہے، اور پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم نے پاکستان میں رہنا ہے، ہماری آنے والی نسلوں نے پاکستان میں رہنا ہے، ہمارا سب کچھ پاکستان میں ہے، اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہماری تو ساری لڑائی پاکستان کے لیے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ورنہ ہماری کیا لڑائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے پورا یقین ہے، اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی، اور پاکستان اس عروج کی طرف جائے گا جس کا ہر پاکستانی خواب دیکھتا ہے۔ ابھی ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستان پیچھے جا رہا ہے، پاکستان آگے نہیں جا رہا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ احمد بڑائچ جو ہمارے دوست جرنلسٹ ہیں، انہوں نے
پچھلے 2 دن میں، پچھلے 4 سال میں اس نظام کے مختلف لوگوں نے جو دعوے کیے کہ کتنی سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے، تو وہ سارے وہ دعوے لگا رہے ہیں. اب تک جو دعوے وہ لگا چکے ہیں اس کے مطابق تو کوئی 297 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ چکی ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں وہ جو بیرونی سرمایہ کاری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو 2 ارب ڈالر سالانہ آ رہی تھی، وہ 1 ارب ڈالر سالانہ رہ گئی ہے. اور جو انتظامات کیے گئے، جو دعوے کیے گئے، وہ سب جھوٹ ثابت ہوئے. تو لیکن اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے، مایوسی کفر ہے، اور یقین ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. اور اب کوئی زیادہ ٹائم مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ ہر چیز اپنی اس پستی کی طرف چلی گئی ہے کہ آگے تو بند گلی ہے یا نیچے، اور تو نیچے جانے کے چانسز ہی نہیں ہیں. تو اب ظاہر ہے جب بند گلی آ جاتی ہے تو پھر آپ نے مڑ کے اور واپس درست راستے کی طرف ہی جانا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اور پھر آپ جس طرح سے میں نے کہا کہ ربیع الاول کا میں نے ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس موقع پہ وہی دعا کی جا سکتی ہے وہ جو ایک شاعر نے نعت لکھی تھی، جس میں ایک شعر تھا کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. تو آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور مسلمان ممالک کے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. کہ ایران ایک مسلمان ملک ہے، لیکن ایران پر حملے کے لیے مسلمان ممالک کی سرزمین ہی استعمال ہو رہی ہے. تو مسلمان ممالک کی سپورٹ ہی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. تو بڑی یہ بدقسمتی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور چیزیں بہتر ہوں گی. اور یہ ساری چیزیں، یہ وقت گزر جائے گا. پچھلے 4 سال بھی گزر گئے ہیں، ظاہر ہے لوگوں نے قربانیاں دیں. کتنے لوگ ہیں، کتنی فیملیز ہیں جن کے اپنے چلے گئے، ان کی تو دنیا ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے قربانیاں دیں، اور ان کی قربانی ہمیشہ بہرحال یاد رکھی جائیں گی. پچھلے اگر آپ 24 گھنٹے کی بات کریں، 24 بھی نہیں، اگر آپ 16 گھنٹے کی بات کریں، تو جو مناظر پورے پاکستان سے آئے انہوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے. یہ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مناظر یہ چل بھی رہے ہیں مختلف شہروں کے. تو ان مناظر کو دیکھنے کے بعد ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وحدت کی علامت اس وقت ایک ہی جماعت، ایک ہی شخصیت، ایک ہی پولیٹیکل لیڈر ہے. پاکستان کی وحدت کی علامت، اور اس کا نام ہے عمران خان. وجہ کیا ہے؟ چاروں صوبوں میں عمران خان ہے. آپ دیکھ لیں کہ کراچی سے لے کے خیبر تک، کراچی سے لے کے چترال تک ایک ہی جماعت کا جھنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ. یعنی 3 جھنڈے، 4 جھنڈے آپ کو پورے پاکستان میں نظر آئے. نمبر 1 پاکستان کا جھنڈا، پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کشمیر کا جھنڈا، تحریک انصاف کا جھنڈا، اور کچھ جگہوں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ فلسطین کا جھنڈا. یہ 4 جھنڈے آپ کو نظر آئیں. اور پورے پاکستان میں میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ کوئی 30-31 جھنڈے ہی بکے ہوں گے مسلم لیگ نون کے، اس سے زیادہ مطلب نظر تو خیر کہیں بھی نہیں آیا مسلم لیگ نون کا جھنڈا پورے پاکستان میں.